السلام علیکم خواتین حضرات، پاکستان ٹیلی ویژن کے لائیو نیوز شو ڈیٹ لائن پاکستان میں آپ کا خیر مقدم ہے، اور آج آپ کے میزبان زبیر احمد صدیقی کے ساتھ میری کو اینکر ہیں حمیرہ رانا۔ زبیر، آج ہم ڈیٹ لائن پاکستان میں ڈفرنٹ ایشوز کو ڈسکس کریں گے، جس میں ہم ایکسپرٹ اوپینین بھی لیں گے، تجزیے بھی لیں گے، انالیسس بھی لیں گے، اور جس طرح سے دیکھا جائے تو کرنٹ ایشوز آج کل جس طرح سے چل رہے ہیں، انرجی کرائسس ہے زبیر، اس کے اوپر کے بحران پہ کیسے قابو پایا جا سکتا ہے۔ پھر آج کے شو میں ہم ٹیلنٹڈ یوتھ سے بھی آپ کی ملاقات کروائیں گے، جنہوں نے اپنے آئیڈیاز جنریٹ کر کے پوری دنیا میں تہلکہ مچایا ہے۔ ناظرین، ترقی کا تذکرہ ہوا تو اس ترقی میں اور پاکستان کے ڈیولپمنٹ میں قائد اعظم سے لے کر ذوالفقار علی بھٹو تک اور تمام سیاسی قائدین اس بات پر متفق ہیں کہ پاکستان کی یوتھ، ان کا ٹیلنٹ، اس سے استفادہ کیا جائے تو یہ ملک ترقی میں دنیا کے بہت سے ملکوں کو پیچھے چھوڑ سکتا ہے۔ پروگرام کے اس حصے میں ایسے ہی ٹیلنٹڈ یوتھ سے ہم آپ کی ملاقات کرائیں گے، اور آپ کو بتاتے چلے کہ ان کولیبریشن ود رائس یونیورسٹی ان امریکہ اور ٹائر گلوبل کولیبریشن کی وجہ سے آل ایشیا بزنس پلان کمپٹیشن منعقد کیا گیا تھا، اور اس میں ڈفرنٹ یونیورسٹیز کو نامینیٹ کیا گیا تھا۔ اس طرح سے اسٹوڈیوز میں جو ہمارے ساتھ موجود ہیں جونیئر طلبہ کہہ لیں کہ انہوں نے ٹاپ سیٹ کیا ہے، انہوں نے اپنے آئیڈیاز جنریٹ کیے ہیں، اور انٹرنیشنل فورم پر ان کے آئیڈیاز کو بھی سراہا گیا ہے۔ وہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہے، تعارف کرا لیں۔ جی، ہمارے ساتھ موجود ہیں حشام اختر، یہ ایم فل کر رہے ہیں، اور ان کا جو سبجیکٹ تھا اسے بین الاقوامی سطح پہ پذیرائی کیوں ملی، اس کی اہمیت افادیت کیا تھی، اس پر حشام ہمیں تفصیل بتائیں گے۔ ان کے ساتھ موجود ہیں وجیح امجد، وجیح بھی ان کے ٹیم ممبر، اور ان کے ساتھ زین خان بھی اسی ریسرچ کے اس پروجیکٹ میں اپنے ٹیم ممبرز کے ساتھ تھے۔ نسٹ یونیورسٹی سے، تعلیمی ادارے سے ہمارے ساتھیوں کا تعلق۔ ارتضا عبید ان کے ساتھ موجود ہیں، اور یہ ٹیم ممبرز انہوں نے ایک ایسی بائی پروڈکٹ کی تیاری میں کام کیا اپنے سینئر اساتذہ کی رہنمائی میں، جس سے آپ مستقبل میں سستی ادویات کی فراہمی اور زندگی کو بہتر گزارنے کے لیے، بہتر صحت کے لیے ایک پروڈکٹ تیار کی، اس کی ڈیٹیل کیا ہے، اس کی ڈائمینشنز ہم ڈسکس کریں گے، ہمیں بتائیں گے حشام۔ ماشاء اللہ بین الاقوامی سطح پر آپ کے اس کانسیپٹ کو پذیرائی حاصل ہوئی، انڈیا میں کمپٹیشن تھا، اس میں آپ لوگ اس میں پوزیشن ہولڈر ہیں۔ یہ کانسیپٹ کیا تھا اور ہمارے عوام اس کے بارے میں جاننا چاہیں گے؟ سر، یوں ہے کہ ایک ٹیکنیک ڈیولپ کی ہم لوگوں نے اپنی لیب میں، نسٹ میں، اس کے تھرو ہم لوگ کوئی بھی میڈیسن جو ہے، بایو فارماسیوٹیکل جو پروٹینز کی فارم میں ہوتی ہے، انسولین یا کوئی بھی اس طرح کی چیز، اس کو ہم زیادہ بنا سکتے ہیں اتنی ہی چیزوں کے ساتھ، تو وہ اس کی کاسٹ 3 گنا کم ہو جاتی ہے اس سے، اور آپ کی کوئی بھی بایو فارماسیوٹیکل پروڈکٹ آپ اس ٹیکنیک کے تھرو بنا سکتے ہیں۔ اچھا، یہ پروٹینز کی مختلف فارمز کیا ہیں جس پر آپ کام کر رہے تھے؟ سر، یوں ہوتا ہے کہ جس طرح کوئی بھی پیشنٹ ہوتا ہے، اس کو آپ کوئی پروٹین دیتے ہیں، جس طرح انسولین ہے، وہ آپ ڈائبٹیز کے پیشنٹ کو دیتے ہیں، تو یہ ساری کی ساری پروٹینز بیکٹیریا کے اندر بنائی جاتی ہیں، اس کی کلوننگ ہوتی ہے اور سب کچھ پورا پروسیس ہوتا ہے، تو ایک فورن پروٹین ہوتی ہے بیکٹیریا کے اندر، مگر ہم لوگوں نے اس جین کو ماڈیفائی کیا تاکہ جو بیکٹیریا ہے وہ اس سے چیٹ ہوتا ہے، اور اس کو اپنی پروٹین سمجھ کے تو اس کو زیادہ سے زیادہ ریپلیکیٹ کرتا ہے۔ اچھا، اگر اس کی پیس بڑھ گئی تو آپ کیا 3 گنا بتا رہے تھے کہ اس کو تیار کیا جا سکتا ہے؟ 3 گنا زیادہ ہو جاتی ہے، اس سے اس کی پرائس 3 گنا کم ہو جاتی ہے۔ اچھا بچے، ہم آپ سے اسی سے ریلیٹڈ کوشچن کرتے ہیں کہ بایو فارماسیوٹیکل جس طرح کہتے ہیں اس میں ہیومن جو پروٹینز ہیں وہ انوالو ہوتی ہیں، کس طریقے سے آپ ہیومن جین کی بات کرتے ہیں، کلوننگ کرتے ہیں، تو کس طرح سے پروٹینز کو ماڈیفائی کرتے ہیں آپ؟ موڈیفیکیشن کا یہ تھا کہ پہلے جو اصلی میں ہوتا رہا ہے وہ آپ اس کو لیتے ہیں نیچرل جین کے اوپر کرتے ہیں، جو کہ ہم لوگوں نے لیبس کے اندر، جو حشام بھائی لیبس کے اندر کیا ہے، وہ انہوں نے اس کو آرٹیفیشل جین کے اوپر کیا ہے۔ آرٹیفیشل جین کی کرنے سے یہ ہوا کہ جو آپ پہلے ایک آپ کو پروڈکشن ہوتی تھی، اس کی اب ٹرپل پروڈکشن چلی گئی ہے۔ نیچرل جین کو بیکٹیریا کو کنفیوز کر کے ہم لوگوں نے انہی کوانٹٹی سے ٹرپل ٹائمز کی آپ نے پروڈکشن نکالی ہے۔ ہینس اس سے آپ کیا ہوا ہے کہ جو آپ کی کاسٹ ہے وہ 3 ٹائمز کم ہو گئی ہے۔ جو مارکیٹ میں میڈیسن بک رہی ہیں اس وقت، ایک تو بہت ایکسپینسو ہیں، ہیپیٹائٹس سی کے پیشنٹس وغیرہ اور انسولین وغیرہ کے، وہ لوگ اس کو افورڈ نہیں کر سکتے۔ اب ہم ایگزیکٹلی ہماری کوالٹی بھی سیم رہے گی، انشاءاللہ امپروو کریں گے کوالٹی بھی۔ اچھا، اب زین یہ بتائیے کہ آپ کے اس کانسیپٹ کو بین الاقوامی سطح پہ کیسے یہ آپ نے آئیڈیا فلرش کیا اور باہر پتہ چلا کہ آپ لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں اور آپ کی ریکگنیشن ہوئی؟ اچھا، زیادہ تر یہ ہوتا ہے یونیورسٹیز میں لوگ سائنس پہ کافی پروجیکٹس کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن اس کو اس طرح بزنس ماڈل وغیرہ یا اس طرف نہیں لے کے آتے۔ ہم دیکھتے ہیں پاکستان میں بہت ریسرچ ہو رہی ہے، بہت کچھ ہو رہا ہے، لیکن لوگ اس کو ایز اے بزنس ماڈل یا بزنس اسپیکٹ میں نہیں لے کے آتے۔ تو جب ہم نے دیکھا کہ اس طرح ہماری یونیورسٹی میں کام ہو رہا ہے اور اس کا جو ہے لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا، تو ہم نے کہا کیوں نہیں اس کو ایک بزنس ماڈل بناتے ہیں اور واقعی میں ایک ایسی پروڈکٹ لے کر آتے ہیں جس سے نہ صرف لوگوں کی زندگی بچے بلکہ ایک سستی جو دوائی ہے وہ بھی آ جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کا اس کا فائدہ ہو۔ اچھا ارتضا، آپ بتائیے کہ ٹیچرز، اساتذہ، نسٹ بین الاقوامی سطح پر بھی اس ادارے کا نام ہے، پاکستان میں یہ بڑے ریکگنائز تعلیمی اداروں میں کاؤنٹ ہوتا ہے،
कैसे टीचर्स और आपकी इस ग्रोथ में आपके اساتذہ کا کتنا رول رہا ہے؟ اس میں ڈیفینیٹلی ہے کہ صرف ہمارا اپنا یہ پروجیکٹ نہیں ہے, ہمیں سپورٹ ملتی ہے فرام ادر اسٹوڈنٹ سے بھی ملتی ہے, فیکلٹی سے بھی ملتی ہے اور انسٹیٹیوشن ایز اے ہول ملتی ہے. بٹ ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ نہ صرف انسٹیٹیوشن سے بٹ اٹ از دا ورک آف کلیکٹیو آرگنائزیشن. ڈفرنٹ آرگنائزیشن ہمارے ساتھ کام کرتی ہیں, ٹائی بینگ ون آف دیم, نسٹ بینگ ون آف دیم. اور اسٹوڈنٹس آبویسلی گیو اے سپورٹ, مورل سپورٹ ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم ان کمپٹیشن میں جا کے وی آر ایبل ٹو ریپرزینٹ پاکستان اور بہت اچھی طریقے سے ریپرزینٹ کر کے اس طرح کے پوزیشنز لے کر آتے ہیں پاکستان. اوکے, اچھا آپ سے ہم یہ جاننا چاہیں گے ہشام, جس طرح سے پیٹنٹ رائٹس ہوتے ہیں سب کے پاس, آپ کے ایک چونکہ اچیومنٹ ہے, ایک ڈیولپمنٹ ہے جس کو سراہا بھی گیا ہے, اس حوالے سے بھی آپ لوگوں نے کوئی اسٹریٹجی بنا لی ہے تاکہ اس کو مارکیٹ میں پروموٹ کیا جا سکے؟ میم اس کا ہم لوگوں نے پیٹنٹ جو ہے وہ فائل کر دیا ہے. ہم لوگوں نے مارچ 2011 میں اس کو فائل کیا تھا اور اٹ ٹیکس اراؤنڈ 18 months ٹو پروو دیٹ. تو وہ ابھی پروسیس میں ہے. اس میں نسٹ ہمارا پارٹنر ہے, میرے سپروائزر ہیں وہ ہیں اور میں ہوں, 3 بندے ہم لوگ. ابھی میرے سپروائزر کو ڈینگی کے اوپر بھی ایک گرانٹ انہوں نے ون کی ہے. اور اچھا, یہ انٹرسٹنگ آپ بات بتا رہے ہیں. دوبارہ موسم گرما آنے والا ہے, شہباز شریف صاحب پریشان ہو رہے ہیں, ان کو آپ کیا حل, آپ کو کچھ آؤٹ لائن اس کا اندازہ ہے کہ اس کروڑوں کا کچھ فنڈ ملا ہے آپ کو جس کے لیے ایک کام کیا کریں گے آپ؟ 80 ملین پاکستانی روپیز کی گرانٹ انہوں نے ون کی ہے اور اس کے اندر یہ ہے کہ آپ نے ڈینگی کے اگینسٹ ویکسینیشن پہ کام کرنا ہے. ابھی تھائی لینڈ اور تائیوان وغیرہ میں اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. ہماری لیب ہے اس میں عطاء الرحمان سینٹر آف اپلائیڈ بایو سائنسز, اس میں اسکول ہے نسٹ میں, اس کے اندر لیب ہے ڈینگی کی, اور اس میں ہم لوگ تقریباً میرے جیسے وہاں پہ کم سے کم 15-20 لوگ اور ہیں جو ڈینگی پہ کام کر رہے ہیں. میرا کام سارا ہیپیٹائٹس سی کے اوپر ہے, وہ ڈینگی کے گروپ ہے. اور سپروائزرس تو لائک PhDs ہیں, سارے HEC اسکالرز ہیں, نسٹ کے اسکالرز ہیں. اچھا, آپ سے وجہ یہ جاننا چاہیں گے چونکہ یہ ریسرچ کا آئیڈیا, یہ کانسیپٹ کہاں سے جنریٹ ہوا, اور بھی بہت سارے ایشوز ہو سکتے ہیں اور بھی بہت سارے ٹاپکس ہو سکتے ہیں. میرا آپ چاروں سے یہی سوال ہے کہ کہاں سے آئیڈیا جنریٹ ہوا, کون تھا اس کا ماسٹر مائنڈ جس نے یہ کریشن کی, کریٹیوٹی شو کی؟ ہاں, ماسٹر مائنڈ تو ہشام بھائی تھے. بیسکلی انہوں نے پچھلے 3 سال کی ان کی ریسرچ تھی, تو پھر ایک دفعہ آپ ہمارے پاس لے کے آئے کہ میرے پاس یہ آئیڈیا ہے. اور جب ہم لوگ بزنس اسٹوڈنٹس تھے, انہوں نے ہم سے کہا کہ چلو مل کے ایز اے ٹیم کام کرتے ہیں. پھر ہم لوگوں نے دیکھا کہ پاکستان میں اس کی نیڈ بہت زیادہ ہے. تو بیسکلی پاکستان میں اتنے لوگ ہیں وہ ہیپیٹائٹس سی سے مر رہے ہیں, اس طرح ڈیتھس ہو رہی ہیں, انسولین وغیرہ سے ہو رہی ہے. تو اس لیے ہم لوگوں نے ہیپیٹائٹس سی کو اپنا پہلا رکھا, کیونکہ پاکستان میں 15% آف پاپولیشن اس سے افیکٹڈ ہے. کتنا ورک لگا تھا, پورا ریسرچ اس میں آپ نے کیا, پوری فیزیبلٹی بنائی, بہت سارے اس میں فیکٹرز انوالو ہوتے ہیں, وہ کتنا ٹینیور کتنا تھا اس کے اندر؟ یہ ہشام بھائی کو تو اس کے ریسرچ کرنے میں اراؤنڈ 2 to 3 years لگے. پھر ہم لوگوں نے بزنس پلان, فیزیبلٹی رپورٹ وغیرہ بنانے میں ہمیں اس پہ کام کرتے اراؤنڈ 1.5 years ہو چکا ہے, جس پہ ابھی ہم لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں. ابھی بھی اور امپروومنٹس آ رہی ہیں, انویسٹرز کے ریلیشنز وغیرہ, اور 1-2 آفس ہم لوگ دیکھ رہے ہیں. تو کافی فیزیبلٹی بن چکی ہے, نیڈ آ چکی ہے, انویسٹرز کو ڈھونڈ رہے ہیں. انشاءاللہ اگر وہ آتے ہیں تو ان سے مل کے ہم پاکستانی کافی. اچھا, آپ سب سے مل کر جہاں خوشی بہت ہو رہی ہوتی ہے, ایک دل اس بات پر دھڑک رہا ہوتا ہے کہ ٹیلنٹڈ یوتھ کو برین ڈرین کا حصہ نہ بنے. ذہن کیا امکان ہے کہ اس چیز کا خدشہ تو نہیں ہے کہ دنیا کی کوئی اچھی پاور, کوئی ترقی یافتہ ملک آپ کو لاکھوں ڈالرز میں ہم سے جدا کرتے, اس طرف تو ذہن نہیں گیا؟ نہیں, یہ کہ پاکستان کے ہم لوگ کام کرنا چاہتے ہیں, اور ہمارا جو فوکس ہے, جو یہ پوری ریسرچ ہے, اس کا فوکس ہی یہ ہے کہ ہم نے میڈیسن سستی کرنی ہے اور پاکستان کو ہیلپ کرنا ہے. آئی تھنک یہ پاکستان یوتھ کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے اور پاکستانیوں کو جنرلی انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. جو پروجیکٹس ہیں وہ پاکستان میں رہ کے انہیں امپروو کر کے اور پاکستان کے لیے اپلائی کرنا چاہیے, رادر دین وہ بنا کے باہر بیچتے ہیں, کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اگر پاکستان ہے تو ہم لوگ ہیں. اچھا, یہ جس طرح ہم آپ کے یہ انعامات بھی دیکھ رہے ہیں, اس قسم کی پذیرائی, جب ٹیلنٹ کو ریکگنائز کیا جائے, آپ کو اپریسیشن ملے, یہ آپ کے مورال میں اس کی بوسٹنگ کا کتنا ہے؟ سر کافی فائدہ ہوتا ہے. نہ صرف ٹیچرز آپ کے دوست وغیرہ, پوری سوسائٹی آپ کو بہت سپورٹ کرتی ہے, تو اس سے آپ کا مورال بوسٹ ہوتا ہے. آپ نیکسٹ جو کمپٹیشن میں اور بہتر کرنے کی جو ہے نا وہ توقع کرتے ہیں. پہلے ہم نے بالکل اسٹارٹ کیا تھا نیشنل لیول کمپٹیشنس پہ, لیکن جب جیتے ہمیں ایکسپیکٹیشن تھی کہ ہم انٹرنیشنل لیول پہ بھی جا سکتے ہیں, پھر ہم انٹرنیشنل لیول کمپٹیشنس پہ گئے اور وہ جیتے ہیں. تو اگر شروع میں ہمیں اس طرح کے پرائز نہ ملتے, اتنا مورال بوسٹ نہ ہوتا, تو ہم ایسا نہ کر سکتے. آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ آبویسلی آپ ایک پروجیکٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں, پھر اس پروجیکٹ کے اندر سے بہت سارے پروجیکٹس نکل آتے ہیں, سب پروجیکٹس انہیں کہتے ہیں. اسٹڈیز کو بھی اپنا ایک ڈیووشن دینا ہوتا ہے, اپنا ایک ٹائم دینا ہوتا ہے. اگر آپ سارا وقت ریسرچز پہ لگاتے ہیں تو پھر آپ کی ڈیووشن اسٹڈیز کے لیے کیسے رہتی ہے؟ یہ جو ساری کی ساری یہ ریسرچ ہے, یہ اسٹڈی کا حصہ ہے. ایم فل میں آپ ریسرچ کرتے ہیں, ایم فل ختم ہو گیا, میری PhD اسٹارٹ ہو گئی ہے, تو اب میں اسی کو آگے لے کے چل رہا ہوں. اس کے اوپر میرا جو اب کام چل رہا ہے, ہم لوگ ایک ڈائگنوسٹک ٹیسٹ ڈیولپ کر رہے ہیں, جس کے تھرو آپ لوگ
جس طرح کئی لوگ ہوتے ہیں جو انٹرفرونس کے انجیکشن لگاتے ہیں اور اس کے بعد ان کو آرام نہیں آتا, تو ہم لوگ اس کی پریڈکشن کے لیے ایک ٹیسٹ بنا رہے ہیں جس سے آپ پہلے ہی اندازہ لگا لیں گے کہ اس بندے کو آرام آئے گا یا نہیں آئے گا, نہ کہ وہ 6 مہینے ضائع کرے, لاکھوں روپے لگائے. اس سے پہلے ہی آپ کو پتا لگ جائے گا کہ آپ کو کتنی ڈوز دینی ہے. ڈینگی کے تدارک کے لیے بھی زبیر انہوں نے بات کی تھی, آپ سے جاننا چاہیں گے کہ اس کے اوپر آپ کا جو فیزیبلٹی ہے وہ کہاں تک تیار ہو چکی ہے. جس طرح سے زبیر نے ابھی کہا کہ دوبارہ گرمیوں کی آمد ہے, مارچ سے مئی تک اس کا سیزن ہوتا ہے کہ مچھر جو ہے وہ بھن بھناتے پھرتے ہیں, تو کس طریقے سے آپ فارمولیٹ کر رہے ہیں اس پورے معاملے کو, اور حکومتی سطح پر یا اس کو انٹرنیشنل لیول پر یا نیشنل لیول کے اوپر کس طریقے سے آپ اس کو آرگنائز کریں گے؟ اس میں میم یوں ہے کہ ہماری جو ڈینگی کا جو وائرس ہے اس کی جینز ہم لوگوں نے کلون کر لی ہوئی ہیں, اور پہلے 2 سال پہلے ہم لوگوں کو سیمپلنگ کا ایشو تھا, مگر اس سال اتنے سیمپلز آئے کہ کوئی مسئلہ نہیں تھا سیمپلز کا, تو ہم لوگوں نے وہ جینز کلون کر کے اس کو اب ہم لوگ ویکسینیشن کے سٹیج پہ لے کے جا رہے ہیں. تمام پروڈکٹس آپ کو اویلیبل ہوتے ہیں جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہے, جو چیزیں آپ کو چاہیے ہوتی ہیں وہ مل جاتی ہیں آرام سے؟ کچھ چیزیں نہیں ملتی جن کے اس کے لیے پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کے لیے پھر یہ ہوتا ہے کہ ہمیں الٹرنیٹیوز ڈھونڈنے پڑتے ہیں, یا ان چیزوں کو ہمیں چھوڑنا پڑتا ہے, یا وہ اسٹوڈنٹس باہر جا کے وہ کام کر کے آتے ہیں. جس میں میں بھی پچھلے دنوں ڈینمارک گیا ہوا تھا, اور وہاں پہ مجھے جو لیب کا ویٹ لیب کا کام تھا وہ ڈینمارک میں کرنا پڑا, کیونکہ یہاں پہ ان چیزوں پہ کچھ چیزوں پہ پابندی ہے, آ نہیں سکتی سائنٹیفک چیزیں جو ہیں. اچھا وجہ یہ بتائیے کہ جو آن لائن مختلف لائبریریز کو اب کنیکٹ کیا, ڈاکٹر عطا الرحمان نے اس شعبے میں بڑا کام کیا, ریسرچ پیپرز اب زیادہ آسانی سے اویلیبل ہو سکتے ہیں, ان سارے پیپرز کے حصول نے اور اس ٹیکنالوجی کا استعمال آپ کی ریسرچ اور تیاری میں کتنا معاون ہے؟ بہت زیادہ تھا, کیونکہ آپ کی جو مارکیٹ کی جو آپ نے نیڈ فیزیبلٹی نکالنی ہوتی ہے, آپ پورے پاکستان میں ہر جگہ نہیں پھر سکتے. ہم لوگ ایز اے اسٹوڈنٹ ہیں تو ہم لوگ اتنا زیادہ نہیں جا سکتے مارکیٹ میں سرویس کنڈکٹ کرنا, مارکیٹ ریسرچ کرنا. تو اب یہ اتنی ٹیکنالوجی آ گئی ہے, جیسے کہ آپ نے بتایا ڈاکٹر عطا الرحمان نے بھی ہمیں یہ لائبریری دی, ہم لوگوں نے اس کا بھی کافی فائدہ اٹھایا. وہاں سے ہمیں پتہ چلا کتنی پاپولیشن انفیکٹڈ ہے, کس ایریا میں ہمیں پہلے جانا چاہیے, کون سی ڈیزیز پہ پہلے ہمیں ٹارگیٹ کرنا چاہیے. یہ سب کچھ جو بزنس پلان ہمارا بنا جس سے ہمیں ساری کامیابی ملی, یہ انہی آن لائن کا سے بہت میجر رول تھا. اچھا اب ایک اور چیز پوچھ لوں کہ HEC کے فنڈز کی ایک معاملہ آیا تھا کہ شاید اس کی سپلائی کہیں کم ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے جو اسٹوڈنٹس باہر گئے ان کے لیے کچھ مسائل. آپ اس میں بتائیے ارتضیٰ, کیا ایسی کوئی بات ہوئی یا اس کا تدارک بھی؟ اس کا یہ تھا کہ زیادہ تر ہمارا ریسرچ تو ساری نسٹ کے اندر ہی ہوئی ہے, جی, تو ہمیں باہر جانے والا ایسا ہوا نہیں ایشو. وہ ڈینمارک گئے تھے, وہ بھی نسٹ کے تھرو فنڈنگ پہ گئے تھے, تو ہمیں HEC سے ڈائریکٹ تو ابھی کچھ نہیں لنک ہوا کہ جس کی وجہ سے ہمیں اس پروجیکٹ میں یا کوئی ہمیں رکاوٹ آتی یا کچھ مسئلہ ہوتا. اچھا آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ انڈیا کی بھی 70 یونیورسٹیز تھیں, ٹھیک ہے, آپ کے سارے اس کمپٹیشن کے اندر انوالو, انڈیا آپ گئے, انڈیا کیوں نہیں جا سکے, کیا اس کی ریزن تھی, حالانکہ اس میں تو 70 یونیورسٹیز جو کرائٹیریا ہے وہ بہت وہ پروسیجر ہے وہ بہت لمبا ہے. ہم لوگوں کو تقریباً 6 ہفتے چاہیے اس ویزا لینے کے لیے, اور اس میں ٹائم بہت کم تھا, تو ہم لوگوں کو آن لائن پریزنٹ کرنا پڑا سارا کام. اس میں ہم لوگوں نے وہاں سے مار کھائی ہے, کیونکہ جب ججز ہم سے کوئی کوشچن کرتے تھے تو ہم لوگ ان کو سیٹسفائی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں, ہم لوگوں کو فیڈ بیک نہیں ملتی تھی. فیس ایکسپریشن سے پتہ لگتا ہے کہ آپ لوگوں نے اگلے بندے کو صحیح بات بتائی ہے یا نہیں بتائی. تو آپ کیا سوچتے ہیں کہ اگر آپ انڈیا میں موجود ہوتے تو ریزلٹس کیا ہوتے؟ انشاءاللہ اس سے بہتر کرتے, بہت اور بہتر کرتے. اچھا زین, آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ ڈیفینیٹلی ایک پلیٹ فارم آپ کو دیا گیا, اساتذہ کی تربیت بھی تھی, ٹریننگ بھی تھی پیچھے, اور آپ لوگوں نے اپنے آئیڈیاز بھی جنریٹ کیے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈیفینیٹلی ہماری یوتھ بہت ٹیلنٹڈ ہے, آج آپ 4 لوگ ہمارے سامنے بیٹھے ہیں, ڈیفینیٹلی پاکستان کے کونے کونے میں یہ ٹیلنٹڈ چھپا ہوا ہے جسے ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کس قسم کا پلیٹ فارم کی پروویژن ان کو ہونی چاہیے تاکہ وہ اپنے آئیڈیاز کو سامنے لے کر آئے عوام کے سامنے, اور ہمارا جو فوکس ہے باہر کے ملکوں کے بجائے اپنے ہی یوتھ کے اوپر ہو؟ آئی تھنک جو یہ پلیٹ فارمز ہیں, جس طرح ٹائب کی کمپٹیشن ہے, اسی طرح ڈسکور ایک کمپٹیشن جو ناس کرواتا ہے, یہ لوکل پلیٹ فارمز جو اسٹوڈنٹس کو فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں, دے ہیو ڈیولپڈ اوور اسمال پیریڈ آف ٹائم. آئی تھنک ایز ٹائم گوز آن جو ہماری انڈسٹری ہے, دے آلسو نیڈ ٹو انویسٹ ان سچ کمپٹیشنز, اور انہیں لے کر آئیں آگے تاکہ اسٹوڈنٹس اور یوتھ جو ہے دے کم اینڈ ایکسپریس دمسیلوز. ابھی جو یہ کمپٹیشنز ہوئے ہیں, وی سو 250 آئیڈیاز جو جنریٹ ہوئے تھے ان کمپٹیشن سے. ایک آئیڈیا ایسا ہے جو پاکستان کو بہت آگے لے کر جا سکتا ہے. یا تو انہیں فنڈنگ نہیں ملتی یا انہیں پلیٹ فارم نہیں ملتا. تو پلیٹ فارم اس طرح کے ہونے چاہیے, اور اس طرح کے پلیٹ فارمز آئی تھنک ایک تو میڈیا کے تھرو بھی ہونے چاہیے اور تھرو انڈسٹری. اچھا ارتضیٰ, آخری بات آپ سے مجموعی یہ کہ اگر اتنے اچھے بچے ہیں تو ظاہر والدین کی کچھ نہ کچھ آپ کی طرف توجہ, آپ کی ٹریننگ میں ان کا بھی رول ہوگا. سبجیکٹ کا چناؤ مستقبل میں کیا پروفیشن لینا چاہتے ہیں, اس میں کس نوعیت کی آپ کو اپنی فیملی سے بڑوں سے گائیڈنس ملی؟ ایک
فیملی کا تو آبویسلی سب سے زیادہ سپورٹ ہوتا ہے، ان کی دعائیں وغیرہ سارا کچھ، لیکن انہوں نے کبھی بھی اس طرح نہیں کہا کہ روکا نہیں کہ مطلب یہ اسٹڈی سے آگے ایکسٹرا کام کیوں کر رہے ہو، یا کیوں ہمیشہ انہوں نے انکریج کیا اور موٹیویٹ کیا، کیونکہ ان کو بھی پتہ ہے کہ جتنا زیادہ ایکسپوجر ملے گا تو بچے کے لیے اچھا ہوتا ہے کہ اس کو ایک کانفیڈنس آ رہا ہے، سارا کچھ آ رہا ہے. اور اس پلیٹ فارم پر ہمارا آپ سے وعدہ ہے کہ آپ مزید ترقی کریں، پاکستان کا نام روشن کریں، آپ یہاں پر آ کر اپنی کامیابیاں ہم سے شیئر کریں. پاکستان کو خوشی ہوگی، ہمیں خوشی ہوگی. حشام، وجی، زین، ارتضیٰ عبید، آپ سب ساتھیوں کا بہت شکریہ اور آپ کے لیے اچھے مستقبل کی، کامیاب مستقبل کی بہت سی دعائیں. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ.